جی بیٹا، اب حیض و نفاس کے متعلق احکام ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے دونوں طرح حرام ہے۔ کیا مسئلہ میں نے بتایا؟ دونوں طرح، دیکھ کر یا زبانی۔ اور اسی مسئلہ میں دوسری جزء یہ ہے کہ قرآن مجید کا چھونا، حیض عورت کو آئے یا نفاس آئے، یاد رکھیے گا حیض کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں عورت کو زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم سے کم 3 دن آتا ہے، اور نفاس عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن جو خون آتا رہتا ہے وہ نفاس ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا دونوں طرح حرام ہے، اور اس کا چھونا یہ بھی حرام ہے۔ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اگرچہ قرآن کے اوپر جناب جی جلد یا چولی چڑھی ہوئی ہو تب بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اور قرآن کے جو حاشیہ ہوتا ہے نا، حاشیے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی انگلی کی نوک سے اسے چھو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے بدن کا کوئی حصہ اس پر لگے تب بھی حرام ہے۔ یعنی حیض و نفاس والی عورت، ان دونوں صورتوں میں عورت نہ ہی قرآن کو زبانی پڑھ سکتی ہے، نہ ہی اسے دیکھ کر پڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو چھو سکتی ہے، نہ ہی اس کی جلد کو چھو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے حاشیے کے اوپر انگلی لگا سکتی ہے۔ ہر حال میں اس کا بدن تک بھی اس کے ساتھ نہ لگے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب آیا یہ ہے کہ جب عورت کا بدن بھی اس سے نہ لگے، سمجھ آ گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس بار تو سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں، اسلامیات کی کتاب کو ہاتھ بھی لگاتی ہیں، اسلامیات کی کتاب میں قرآن بھی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کبھی انہوں نے یہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ جناب جی یہ جناب جو غسل کر کے آئی ہیں وہ پڑھیں۔ وہ تو اسلامیات کو پڑھاتے ہوئے تو وضو بھی نہیں کرتے، نہ ہی استاد وضو کرتا ہے اور نہ ہی وہ طلباء کو وضو ہوتا ہے۔ اور پھر لعنت اس حد تک ہوتی ہے کہ گھر سے جاتے ہوئے بھی قرآن کو پشت کر کے جا رہے ہیں، اور آتے ہوئے بھی قرآن کو پشت کر رہے ہیں۔ بستہ کان کے نیچے ہوتا ہے نا، کان کے پیچھے ہوتا ہے بستہ، ایسے۔ اور پھر جب یہ کام صبح سے جاتے ہوئے کر رہے ہیں، اور سارا دن کوئی بندہ تمہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جو وضو کر کے جناب جی اسلامیات کی کتاب پڑھائے۔ سمجھ نہیں بیٹا؟ تو ہر حال میں قرآن کو، اس حال میں حیض والی عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، قرآن کا کوئی حصہ بھی ہو، اگرچہ قرآن کا ترجمہ کیوں نہ ہو، اس سے بھی نہیں چھو سکتی، نہ ہی ہاتھ لگا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا بدن اسے چھو سکتا ہے۔ اور اس سبق میں جو مسئلہ نمبر 2 بتایا گیا ہے وہ یہ کہ کاغذ کے پرچے پر کوئی سورت یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا حرام ہے، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ ساتھ ہی یہ مسئلہ اس لیے بتا دیا گیا کہ کچھ لوگ جناب جی کہتے ہیں وہ تو اسلامیات کی کتاب ہے جناب، وہ تو سکول کی کتاب ہے۔ وہ کھوتے ہو، سکول کی کتاب ٹھیک ہے، اس میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامیات کی کتاب میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جب قرآن کی ایک آیت ہی ہو تو ایک آیت کو بھی ہم اس حال میں ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک پاک صاف ہو کرنا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا بیٹا؟ ہاں، تو اس وقت میں مسئلہ نمبر 2 یہی بتایا گیا کہ کاغذ کے کسی پرچے پر بھی کوئی آیت یا کوئی سورت لکھی ہو تو اس حال میں اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ کیا مسئلہ بتایا گیا ذرا دیکھ کر پڑھیں۔
کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا لکھی ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ اگر جزدان میں قرآن مجید ہو، قرآن مجید جزدان میں ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں ہے، جزدان کے چھونے میں حرج نہیں ہے۔ کیا مسئلہ میں نے بتایا، ذرا پڑھ کر دیکھیں، پیچھے سے مسئلہ نمبر 1 سے ہی پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے نفاس والی عورت کو قرآن نہیں پڑھنا دیکھ کر یا زبانی یا اور اس کا چونا اگرچہ اس کی دنیا چولیاں ہوتی ہے تو کوئی ہاتھ یا انگلی کے نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2 کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3 جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ اب اسی سبق میں جو مسئلہ نمبر 4 بتایا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس حالت میں، کس حالت میں، یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں، حیض اور نفاس کی حالت میں کرتے کے دامن یا پھر دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو اس نے خود پہنا ہوا ہے، جس کو اس نے خود پہنا ہوا ہے، اس اوڑے ہوئے کپڑے سے قرآن مجید کا چھونا حرام ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ کرتا ہو یا دامن کا آنچل ہو یا پھر دوپٹے کا آنچل ہو، دامن ہو، جو کپڑا گویا کہ اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو چھونا بھی حرام ہے۔ کیا مسئلہ میں نے بتایا؟ ہاں، اور اس حالت میں قرآن مجید اور کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق بھی وہی احکام ہیں، سب احکام وہی ہیں، اور جو اس شخص کے بارے میں جس پر نہانا فرض ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب آگے مسئلہ رہا کہ یار یہ جو عورتوں کے مدارس بنائے گئے ہیں کہ جس میں معلمہ پڑھاتی ہے، اب ہمارے نزدیک بھی تو ایک مدرسہ ہے، ان کے بارے میں کیا احکام ہوں گے؟ حالانکہ ان کو تو وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جس حال میں ہے وہ اسی حال میں، ادھر اتنی سختی رکھی ہوئی یا کوئی اور جگہ بھی ہے وہاں بھی اتنی سختی رکھی ہوئی ہوتی کہ لڑکی کوئی غیر حاضری کر ہی نہیں سکتی۔ اب ظاہری بات ہے اگر اس کو حیض آیا ہوا ہے یا ایسے مسائل ہیں اس کے ساتھ، اس کا جسم پاک نہیں ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے پڑھانے والی کے متعلق، اور جس نے پڑھنا ہے وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتی، وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اس کا تو کپڑا بھی قرآن کو ہاتھ لگ جائے تب بھی حرام ہے، گناہ ہے، چھو تک بھی نہیں سکتی اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی۔ معلمہ کے لیے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک ایک کلمہ وہ مجبوری کے تحت ہے، بہت زیادہ مجبوری کے تحت ہے۔ عورت کے چونکہ 2 ہی استاد ہیں، یا عورت کا شوہر استاد ہے یا عورت کا باپ استاد ہے، استاد تو کوئی اور نہیں بن سکتا، یہ تو شریعت کا برحق مسئلہ ہے۔ اور جو اس کے خلاف کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس مسئلہ کے بارے میں جو خلاف کر رہے ہیں، اب ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت پڑھاتی ہے یا پھر کوئی ماں ہے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے، تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھے گی، ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھے گی، سانس توڑ توڑ کر پڑھائے۔
मुअल्लिमा के लिए क्या हुक्म है? एक कलमा सांस तोड़ कर पढ़ाए। हाँ। और आगे इसी मसला की जुज़ी में जो बयान दुआ कनूत का पढ़ना बताया गया। दुआ कनूत का इस हालत में पढ़ना मकरूह है। दुआ कनूत का इस हालत में पढ़ना मकरूह है। अब ये भी सवाल किया जाता है कि बताएं जी वो कौन सी सूरत है कि जिस सूरत में